مصالحت یا محاذ رائے بہتر کیا بائی سہیل وڑائچ۔ میرے کئی مخلص دوستوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ عرفان صدیقی سے میرا کالمانہ مباحثہ نہیں بنتا۔ ان کی رائے ہے کہ ایک تو اس طرح کی بحث میری افتاد طبع کے خلاف ہے، اور دوسرا ان کی رائے یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں جبکہ آپ صحافی ہیں۔ آپ تو جو چاہے آزادانہ رائے دے سکتے ہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب پارٹی پالیسی کے پابند ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہی کہیں گے جو ان کے اور ان کی پارٹی کے مفاد میں ہے۔ ایک بے غرض صحافی اور ایک مفاداتی فریق کا مکالمہ بنتا نہیں ہے۔ ان مخلص دوستوں کی رائے صائب ہے، لیکن میں عرفان صدیقی صاحب کو پارٹی ترجمان، سینئر سابق وزیر اور مستقبل کے سینئر وزیر کے ساتھ ساتھ دانشور بھی سمجھتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ حق و انصاف کی بات تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم خاموش رہ کر تائید کریں گے۔ مگر افسوس کہ وہ اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ انہیں پارٹی مفاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے تازہ کالم بوئے خان کاٹے نواز شریف میں پیر راولپنڈی نے مجھے اور میرے جیسوں کو مبلغین مفاہمت کا نام دے کر مذاق اڑایا ہے۔ مجھے ان کے طنز کے باوجود یہ خطاب قبول ہے، لیکن جواباً اگر انہیں مبلغ محاذ رائی کا خطاب دیا جائے تو انہیں اسے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب لفظوں کی بازیگری اور تان و تشنیع بھرے استعاروں پر مشتمل کالموں میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عمران خان سے مصالحت کیوں کرے، جبکہ میرا موقف ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بن کر اگر کامیاب حکومت چلانی اور سیاسی بحران سے نکلنا ہے تو انہیں عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کا استدلال ہے کہ عمران خان کی مقتدرہ سے لڑائی ہے، اس لیے عمران خان جانے اور مقتدرہ جانے، نواز شریف بیچ میں کیوں آئے۔ گویا فاضل دانشور نواز شریف کو 90 کی دہائی والا تفرقہ باز سیاستدان رکھنے پر مصر ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف اس دفعہ مدبر سیاستدان کے روپ میں سامنے آئے۔ میرے سامنے فتح مکہ کی مثال ہے کہ جس میں بدترین مخالفوں اور مسلمانوں کے قاتلوں تک کو معاف کر دیا گیا۔ میں سکندر کے پورس سے سلوک کو مثال بنانا چاہتا ہوں، جبکہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف کو چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسا انتقام پسند ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے مخالفوں کے قتل پر خوش ہوا کرتے تھے۔ تزادستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب مقتدرہ اور عدلیہ مل کر پھانسی چڑھا رہے تھے تو ہمارے محترم عرفان صدیقی جیسے مبلغین محاذ رائی کا خیال تھا کہ اس سے پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان ختم ہو جائے گا، لیکن عملاً ہوا کیا؟ پچھلے 15 سال سے سندھ میں اسی پارٹی کی حکومت ہے، اور آج بھی شہید بھٹو اور شہید رانی کے نام پر ووٹ ملتے ہیں۔ اسی مقتدرہ کو بھٹو کی پھانسی کے بعد 3 دفعہ وفاق میں بھٹو کی پارٹی کو حکومت دینی پڑی۔ ثابت یہ ہوا کہ عمران کو جیل بھیجنے حتیٰ کہ پھانسی چڑھانے سے اس کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا۔ اور تو اور نواز شریف کی مثال لے لیں۔ نواز شریف کو مقتدرہ نے 3 بار اقتدار سے نکالا، ہر دفعہ ان کا ووٹ بینک پہلے سے بڑھا، اور ہر بار مقتدرہ کو اس سے صلح کر کے دوبارہ لانا پڑا۔ تاریخ سے یہی سبق مل رہا ہے کہ عمران خان جیل میں رہ کر بھی پاپولر رہے گا۔ عمران خان کی مقبولیت اس دن ختم ہوگی جب اسے سیاسی شکست ہوگی۔ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تب ختم ہوئی جب گیلانی زرداری حکومت اپنے 5 سالہ دور میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی۔ عمران خان کے حامیوں کا خیال ہے کہ خان کو مزید موقع ملتا تو وہ سب کچھ بدل دیتا۔ بس اسی آس اور امید پر ان کا ووٹ بینک اب بھی برقرار ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سے عرض ہے کہ محاذ رائی سے نہ معیشت بہتر ہوگی نہ حکومت چلائی جا سکے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی آخری وزارت عظمیٰ کے دوران ایک بار آرمی چیف جنرل راحیل شریف فائلیں لے کر آئے اور کہا ان فائلوں میں آصف زرداری کے خلاف ثبوت ہے، آپ ان کے خلاف فوراً احتساب شروع کریں۔ بقول میاں نواز شریف اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ملکی معیشت نے چلنا شروع کیا ہے، اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو ملکی معیشت پر برے اثرات پڑیں گے۔ گویا میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ سیاسی مخالفوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے سے صرف سیاسی بحران ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے ملکی معیشت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ میاں صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد کا جو بھی نقشہ بنا رہے ہیں اس میں صلح جوئی اور مفاہمت کو اہم ترین نقطہ ہونا چاہیے۔ میری پہلے بھی رائے تھی اور آج بھی ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے جنرل راحیل شریف کو سمجھایا تھا وہ موجودہ مقتدرہ کو بھی سمجھائیں کہ سیاسی بحران اور معاشی بحران تب ہی حل ہوں گے جب مفاہمت کا دور چلے گا۔ محاذ رائی کے وکیلوں کو جان لینا چاہیے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی پہاڑی غلطیوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قبر پر اقتدار کی عمارت کھڑی کی گئی تو وہ ناپائیدار ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق دور میں دفنا کر جو حکومت لائی گئی، کیا وہ چل سکی؟ یا پھر نواز شریف کو نیا اہل کر کے اور جیل بھیج کر نون لیگ کی قبر کھود کر خان صاحب کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا گیا، کیا وہ چل سکے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہیں۔ اگر انہیں آزادانہ انتخابات میں مساوی مواقع نہ ملے
اور نون لیگ یک طرفہ فتح حاصل کر کے اقتدار میں آ گئی تو کیا وہ حکومت چل سکے گی؟ میری ناقص اور عاجزانہ رائے میں نون کا پارٹی مفاد مقتدرہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہے، اور یہی کام عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے کہ جو کچھ ماضی کے مقتدرہ نے نون لیگ اور اس کی قیادت کے ساتھ کیا، اس سے سبق سیکھیں اور تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کریں۔ مگر ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم تو اس میں فریق ہی نہیں ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری سیاست میں شریک اور فریق ہے۔ اگر ایک ووٹر یا ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ سب کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ 75 سال کے تجربے کے بعد اب ہمیں بالغ ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے پر محاذ رائی کی تلواریں چلانے کی بجائے قومی مفاہمت کا راگ الاپنا چاہیے۔ خان صاحب کو بھی لڑائی ترک کر کے ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے۔ اگر پولیٹیکل کلاس نے مفاہمت نہ کی تو یاد رکھیے گا کہ پھر سیاستدانوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔